السلام علیکم۔ کان کا بہنا، کان سے پیپ آنا، کان کی جھلی کا ورم یا متورم ہو جانا، اس کی علامات: ابتدا میں کان کی نلی جو ہے متورم ہو کر سرخ ہو جاتی ہے، کان میں درد ہوتا ہے، گلے میں خفیف درد ہوتا ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے، بوجہ تکلیف کی نیند نہیں آتی، کان بہتا ہے، 3-4 روز کے بعد گاڑھی مواد خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کا رنگ سبز، سرخ، سرخی مائل، پس، بدبودار، پانی جیسا مواد خارج ہوتا ہے کان میں سے، یا میل کی مقدار بہت زیادہ خارج ہوتی ہے۔ ان تمام علامات کے لیے ہم ان کی اسباب کا غور کریں گے اور ساتھ ان کی میڈیسن دیکھیں گے۔ بچوں میں دانت نکلنے کے زمانے میں کانوں میں سپاس آ سکتی ہے، کوئی خبیث مرض ہو جس کی وجہ سے یہ کانوں کا پیچیدہ پن آ سکتا ہے، کانوں میں سپاس آ سکتی ہے، کوئی غیر ضروری چیز کان میں ڈال جائے، یعنی کہ جیسے بچے کانوں میں کھیلتے ہوئے دانے وغیرہ ڈال لیتے ہیں، کوئی کھلونے کے باریک پیسز کانوں میں پھنسا لیتے ہیں، گندم کے دانے، ان چیزوں سے بھی کان میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور بعد میں انفیکشن آہستہ آہستہ پک جاتا ہے اور کان بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سردی، زکام، بد ایسے بھی یہ مرض واقع ہو جاتا ہے۔ جلدی مرض کی وجہ سے بھی یہ کانوں میں سے پس آنا شروع ہو جاتی ہے، مواد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تھی مرض پیدا کرنے کی وجوہات۔ اب آپ کو میں چھوٹا سا ایک نسخہ دے دیتا ہوں کہ اپنے کان کی صفائی آپ کس طرح کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ ہائیڈروجن پرآکسائڈ کے چند قطرے کان میں ڈالیں، جب وہ بوائل ہو جائیں پیپ باہر آ جائے گی، پھر کان کو اچھی طرح صاف کر لیں اور اس میں میولین آئل کے 4-5 قطرے ڈالیں۔ اس پروسیس کو کم از کم 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ جاری رکھیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کان سے بدبو آتی ہو، پیپ بہتی ہو، تو اس کو پہلے ہائیڈروجن پرآکسائڈ سے صاف کر لیں اور پھر اس کے اندر ایکینیشیا مدر ٹنچر کے 2 حصے اور تھوجا مدر ٹنچر کا 1 حصہ، ان کا کمبینیشن بنا لیں اور روزانہ 4 سے 5 قطرے کان میں ڈالیں اور اس کو اسی طرح صاف کریں۔ 2-3 دن یا 1 ہفتے کے اندر آپ کے کان کا انفیکشن ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ دوست احباب سے درخواست ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ پلسٹیلا اور سلفر 2 مشہور دوائیں ہیں جو کہ اس مرض میں استعمال ہوتی ہیں۔ اول پلسٹیلا کو دن میں 3 بار یا 2 بار 4-5 روز تک لگاتار استعمال کریں، پھر 2-3 دن کا ناغہ دیں۔ اس کے بعد سلفر، یہ 2 خوراکیں روزانہ 6 روز تک استعمال کریں، 8 یا 10 دن کا ناغہ کریں، اس کے بعد دوبارہ اس کو اسی طرح استعمال کریں۔ اکثر اسی سے کامیابی حاصل ہو جائے گی آپ کو۔ اگر پھر بھی یہ مسئلہ حل نہ ہو تو سلیشیا 6X میں استعمال کر لیں یا 30 میں استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ جو مرض خسرہ کی وجہ سے پیدا ہو، یعنی کہ خسرے کے بعد اگر کان بہنا شروع ہو جائیں تو پلسٹیلا سب سے بیسٹ میڈیسن ہے۔ میری آپ دوست احباب سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شکریہ کا موقع دیں۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی مسئلے کو بیان کریں، انشاءاللہ آپ کو میں جواب دے دوں گا۔ جلد ہی اس کے اوپر آپ کو جو بھی اس کی میڈیسن ہوگی وہ بتا دوں گا۔ اب ہم میڈیسن دیکھتے ہیں۔ کیپسیکم، جب کان سے خون اور پیپ بہتی ہو، یعنی کہ خون
اور پی ملی ہوئی مواد خارج ہو تو یہ اس کے لیے سب سے بیسٹ میڈیسن ہے۔ نمبر 2، جب کان سے گاڑھا خون آلودہ بدبودار مواد خارج ہو اور کان کے آس پاس کے غدود جو ہے وہ سوج جائیں، دکھتے ہوں، بخار ہو، اس جانب سے سر اور چہرے میں پھاڑنے والی درد ہو، یعنی کہ جہاں پہ وہ جس کان میں انفیکشن ہو اسی کی جانب جو ہے وہ سر کے اعصاب جو ہے ان میں پھاڑنے والا درد ہو، یہ مرض عموماً اگر چیچک کے بعد پیدا ہوا ہو تو کان یا کان چیچک کے بعد کان بہنا شروع ہو گئے ہوں تو اس کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے، مرکیورس سال۔ پیپ اور خون کان سے بہتا ہو اور مریض جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پارے کا استعمال کرتا رہا ہو یا پارا کھاتا ہو تو اس کے لیے ہائپر سب سے بیسٹ میڈیسن ہے۔ ایسڈ میور، جب تیز بخار کے بعد کان بہنا شروع ہو گئے ہوں تو اس کے لیے یہ دوائی سود مند ہے، ایسڈ میور۔ مریض بہت کمزور ہو اور جو مواد اس کے کان سے خارج ہوتا ہو وہ جہاں لگتا ہو وہاں جلن پیدا ہو جاتی ہو، جلانے والی کیفیت پیدا کر دے، اس کے لیے آرسینک البم۔ کان بہتا ہو اور اس کے پیچھے پھنسیاں ہوں تو اس کے لیے کاسٹکم۔ یہ تمام علامات جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں ان کے مطابق آپ ٹریٹمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو علاج ملے گا اور بہترین آپ اپنا ٹریٹمنٹ کر پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔